السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جنہیں شیر خدا، فاتح خیبر اور باب العلم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا اور اسلام لانے والے پہلے بچوں میں شمار ہوئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور آپ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ اس خطرناک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ کے بستر پر سونا قبول کر لیا۔ کفار نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ صبح ہوتے ہی حملہ کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری رات سکون سے بستر پر لیٹے رہے۔ یہ واقعہ ان کی بے مثال بہادری اور رسول اللہ سے محبت کا روشن ثبوت ہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس مبارک گرانے سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب مقابلے کے لیے قریش کے بڑے بڑے سورما میدان میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی نامور جنگجوؤں کو شکست دی۔ ان کی تلوار دشمنوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت دکھائی۔ جنگ خندق میں عمر بن عبدود نامی مشہور پہلوان جنگ خندق میں عمر بن عبدود نامی مشہور پہلوان میدان میں آیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور ایک سخت مقابلے کے بعد اسے شکست دے دی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ خیبر کی فتح ہے۔ جب خیبر کا مضبوط قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا۔ آپ میدان جنگ میں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کو عظیم فتح فرمائی۔ اسی موقع پر آپ کو شیر خدا کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف بہادری ہی نہیں بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگ مشکل مسائل میں آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ کے فیصلے انصاف، حکمت اور دانائی پر مبنی تھے۔ آپ کے اقوال آج بھی دنیا بھر میں علم و حکمت کے خزانے سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کا دور خلافت انتہائی مشکل حالات میں گزرا۔ مختلف فتنوں اور اختلافات نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف قائم رکھنے کی کوشش کی۔ آپ راتوں کو عوام کی خبرگیری کرتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کے ساتھ ذرہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود عام آدمی کی طرح عدالت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ مطلوبہ گواہ موجود نہ تھے اس لیے فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔
یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار تھے، راتوں کو طویل نمازیں ادا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ دنیا کے چمک دمک کے ان کے دل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سن 40 ہجری میں ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ 17 رمضان المبارک کی صبح جب آپ مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ چند دن بعد آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت بھی آپ لوگوں کو تقوی، عدل اور اللہ کی اطاعت کی نصیحت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے حق کے لیے ڈٹ جانا۔ علم اور بہادری ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ انصاف ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ عبادت اور تقوی انسان کی اصل زینت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔